بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ بات ریکارڈ پر لانے کے لیے بنا رہا ہوں کہ آج کل میں خدا نہ خواستہ مجھے کوئی نقصان پہنچتا ہے، میری ٹیم کے کسی ممبر کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، ہمارے کسی ساتھی کی جان جاتی ہے، تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ معلوم ہو کہ اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے. ویسے تو 8 سال میں ٹیم سریام نے جتنے بھی جرائم پیشہ افراد کو بے نقاب کیا، ان میں سے جس کا بھی بس چلے وہ ہمیں گولی مارنے سے کم نہیں کرے گا. ہر ایک ہماری جان کا دشمن ہے. سوشل میڈیا پر بھی یہ لوگ ان کے ہماری اکثر کیمپینز چلاتے رہتے ہیں. لیکن یہ معاملہ ذرا مختلف اس طرح سے ہے کہ میرے دائیں جانب آپ جس شخص کو دیکھ رہے ہیں، یہ پولیس یونیفارم بھی جعلی ہے، یہ شخص بھی جعلی ڈی ایس پی ہے، اس کی گاڑی پر لگی سرکاری نمبر پلیٹ بھی جعلی ہے، اور یہ اور اس کے جعلی پولیس اہلکاروں کا گینگ اغوا برائے تاوان کا کام کرتا تھا، جسے 3 سال پہلے ٹیم سریام نے اپنی جان لٹرلی ہتھیلی پر رکھ کر بے نقاب کیا تھا. رینجرز کے ساتھ ہم نے کارروائی کی تھی، اس گینگ میں ہمارے لوگ شامل رہے اور اغوا برائے تاوان کی اس کی کارروائیوں کو خفیہ کیمروں پر ریکارڈ کیا، ایسی صورت میں کہ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ یہ لوگ ٹیم سریام کے لوگ ہیں تو وہ اسی وقت انہیں گولی مارتا، گریز نہیں کرتا گولی مارنے سے. کیونکہ انہی کارروائیوں کے دوران جب ہم یہ خفیہ کیمرے پہ ریکارڈنگ کر رہے تھے، اس نے ایک لڑکی کو اغوا کرنے کے دوران مزاحمت پر اسے بے جھجک گولی مار دی تھی، اور پھر بعد ازاں وہ عباسی شہید اسپتال میں زیر علاج بھی رہی تھی. 3 سال پہلے جولائی ہی میں ہم نے اس کے خلاف کارروائی کی. رینجرز کے ساتھ انڈا موڑ پر اس کا اغوا برائے تاوان کا جو اڈا تھا اسے بے نقاب کیا. وہاں سے 2 لڑکیاں اور ایک شخص ہمیں جن کے ہاتھ اور پیر بندھے ہوئے تھے، لرزتے کانپتے ہوئے وہاں سے بازیاب کروائے ہم نے، اور اس شخص کو رینجرز نے گرفتار کر لیا. اس کی گرفتاری کے بعد یہ پتا چلا کہ اس پر قتل کے 3 مقدمات، کم سے کم 3 مقدمات مختلف تھانوں میں درج ہیں. ان تھانوں کی پولیس آئی، انٹیروگیٹ کیا اور اس کو گرفتار کر لیا عملی طور پر ان 3 قتل کے مقدمات میں بھی. لیکن سبحان اللہ اس ملک کے نظام انصاف کو بہتر کرے کہ لوور کورٹ سے تو اس کی بیل خارج ہوتی نہیں، لیکن 3 سال بعد ہائی کورٹ سے اس شخص کی ضمانت منظور ہو گئی. اور یہ شخص جو 3 قتل کے مقدمات میں مطلوب تھا، جسے ہم نے ثبوتوں کے ساتھ رینجرز کے ساتھ جا کے بازیاب کروایا تھا، جس وقت رینجرز نے اور ہم نے یہ کارروائی کی اس وقت اس کے اغوا برائے تاوان کے اڈے سے 3 لوگ جن میں 2 لڑکیاں شامل تھیں وہ زنجیروں میں بندھے ہوئے وہاں سے بازیاب ہوئے. لیکن اس کے باوجود یہ شخص معاشرے میں باہر آ گیا، اور باہر آنے کے بعد اس نے کیا کیا، وہ شخص جو ہمارا خیر خواہ تھا، جسے آپ انفارمر بھی کہہ سکتے ہیں، جس نے ہمارے اراکین کو اس کے گینگ میں شامل کروایا تھا، اور وہ بیچارہ اب تک 4 گھر اس کے خوف سے تبدیل کر چکا تھا. اس نے اس کا گھر تلاش کیا، اس کے گھر میں جا کے پستول کے زور پر اسے نیند کی گولیاں کھلائیں، نقاب اڑھایا، اپنے دوسرے ساتھی کو اسی ہمارے ساتھی کی چابی دی کہ گاڑی سٹارٹ کرے اور دروازے کے باہر لے آئے، اور اس کو اپارٹمنٹ سے نیچے اتار کر لے کر آیا، اور ارادہ یہ تھا کہ اس کو اغوا کر کے لے کر جائے اپنے اڈے پر اور تشدد کر کے اس کو مارے تاکہ عبرت کا نشان بنا سکے. لیکن اللہ کی کرنی، اللہ کا کچھ اور منظور تھا. سی سی ٹی وی فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جیسے ہی وہ نقاب کے ساتھ اس کو لے کے نیچے اترا، وہ گولیوں کا اثر اللہ کی مہربانی سے زائل ہوا، اور ہمارا جو ساتھی تھا وہ وہاں سے بھاگا. یہ اس کے پیچھے بھاگا، لیکن تب تک اس نے پھر ریئلائز کیا کہ اب مجھے اس کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے. واپس آیا اور اس کی گاڑی کو لے کر یہ لوگ چلے گئے. اس دن کی ایف آئی آر بھی تھانہ گزری میں اس واقعے کی درج ہے. لیکن اس شخص کے جنون کا عالم آپ یہ دیکھیے کہ یہ بے دھڑک ہو کر گولی چلاتا ہے. اس شخص کو بھی اغوا کرنے آ گیا 3 سال جیل میں رہنے کے باوجود بھی. ہماری جان تو حاضر ہے پاکستان کے لیے، ہمارا خون حاضر ہے ہر وقت پاکستان کے لیے. ہم ہر جگہ سریعام جاتے ہیں، ایونٹس کے اندر لوگوں کے درمیان موجود ہوتے ہیں، ریکارڈنگز کر رہے ہوتے ہیں. یہ زندگی تو حاضر ہے اس کاز کے لیے. لیکن اس بات سے بہت تکلیف ہوگی کہ خدا نہ خواستہ پروگرام سریعام کی وجہ سے پروگرام سے وابستہ کسی ٹیم ممبر یا کسی خیر خواہ کی جان چلی جائے، ناحق جان چلی جائے. تو آپ سب سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اب تک ہم نے جو بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے سوسائٹی کے لیے، ہم نے کبھی کچھ نہیں مانگا. میری صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص اس شخص کو جانتا ہے جس پر 3 قتل کی ایف آئی آریں ہیں، اب اس اغوا کی کوشش کی ایف آئی آر بھی ہو گئی، جو ہم نے لوگ بازیاب کروائے تھے رینجرز کے ساتھ جا کر اس کی ایف آئی آر بھی موجود ہے، اس کے کرائم کے تمام تر ریکارڈنگز بھی موجود ہیں. اگر آپ اس کو جانتے ہیں، اس کے ٹھکانے کے بارے میں جانتے ہیں، تو پلیز پولیس کی ہیلپ لائن پر یا رینجرز کی ہیلپ لائن پر آپ ضرور کال کر کے بتائیے اس شخص کے بارے میں تاکہ اس کو گرفتار کیا جا سکے. ونس اگین میری زندگی کا معاملہ نہیں ہے اور نہ ہی میری زندگی کا مسئلہ ہے. اللہ نے چاہا تو ظاہر جرات قبر میں ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ اسے کوئی ٹال نہیں سکتا. لیکن کسی ایسے شخص کی جس نے نیک نیتی کے ساتھ ٹیم سریام کی مدد کی، یا ٹیم سریام کی باقی اراکین جو پروڈیوسرز ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، ان کو کسی طرح کا نقصان پہنچے، تو یہ بڑا ناقابل تلافی نقصان ہوگا میرے لیے زندگی بھر کے لیے. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے پلیز اس شخص کے بارے میں آپ کوئی بھی انفارمیشن رکھتے ہیں تو آپ شیئر کیجئے.
کم سے کم یہ ضرور کیجئے کہ اس ویڈیو کو میکسیمم شیئر کیجئے اپنے واٹس ایپ گروپس میں، سوشل میڈیا پر، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچ سکے اور شاید کسی ایسے شخص تک یہ پہنچ جائے جو اس شخص کے بارے میں، جو جعلی ڈی ایس پی ہے وجی، اس کے بارے میں کوئی معلومات پولیس کو یا رینجرز کو دے سکتا ہو۔ باقی مجھے، میری ٹیم کو اور خاص طور پر ہمارے ساتھی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔